یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپ ڈیٹ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے نہتے کشمیریوں پر جبر استبداد کے خلاف اسلام آباد میں فیصل مسجد کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ حریت رہنماؤں نے اس موقع پہ اپنی تقاریر میں کہا کہ قابض بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے اور وہ روز بے گناہ کشمیری نوجوانوں کی لاشیں گراتے ہیں اور قتل عام کا یہ بہیمانہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ کشمیری نوجوانوں کے قتل اور جبر استبداد کے دیگر ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبا سکے گا۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں نوآبادیاتی اقدامات اور صفاقانہ کارروائیوں سے بھارت دراصل خود کو ٹوٹ پھوٹ اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بڑھتی ہوئی بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف مظفر آباد کے ملحقہ قصبے گڑی دوپٹہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام مظاہرے میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف فلک شگاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے بینرز اور کتبے بھی اٹھا رکھے تھے جن پر تحریک آزادی کے حق میں اور بھارتی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے خلاف نعرے درج تھے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں آج شہید قاضی نثار احمد کو ان کے 27ویں یوم شہادت پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جموں کشمیر امت اسلامی سے تعلق رکھنے والے کئی علماء نے اپنے خطاب میں شہید رہنما سمیت جملہ کشمیری شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے مشن کو ہر قیمت پر اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کے آس پاس کسانوں کے جاری احتجاج کے 204 دنوں کے دوران 500 سے زائد کسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ خصوصی اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ غذا انسانوں کی بنیادی اور ناگزیر ضرورت ہے اور کسان غذا کی فراہمی کے لیے کسی بھی ملک کا قیمتی ترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ قدیم مصر یا دیگر تہذیبوں کا نہری نظام ہو یا اجناس کی وافر پیداوار کا قدیم و جدید نظام، کسان اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر جب کوئی ملک اپنی ریڑھ کی ہڈی خود چکنا چور کرنے پر تل جائے تو اسے عقل سے عاری ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ بھارت میں معیشت کی اس ریڑھ کی ہڈی پر کیا بیت رہی ہے، یہ پچھلے 25 سال کے اعداد و شمار ہی بتا سکتے ہیں، جہاں اس عرصے میں ایک نہیں دو نہیں پورے 3 لاکھ سے زائد کسان خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ملک کو غلہ فراہم کرنے کی پاداش میں انہیں ظالمانہ زرعی قوانین کا سامنا ہے جن کے خلاف وہ طویل عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں، مگر مودی جی ہیں کہ ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم کی مثال ہیں۔ وہ چپ سادے مار دھاڑ ظلم و زیادتی کے اپنے روایتی ہتھ کنڈے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مظاہرے کرنے پر کسانوں کو مارا جاتا ہے، کچلا جاتا ہے، پیسا جاتا ہے، انہیں دیش دروہی اور دشمن کے ایجنٹ کا طعنہ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک جائز حق کے لیے برسر جدوجہد ہیں۔ مظاہروں کے دوران ان کے درجنوں افراد مارے جا چکے ہیں۔ اعداد و شمار یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد کسانوں کی خودکشی کی شرح میں 40% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جان کسے پیاری نہیں ہوتی اور اسے بچانا فرض بھی ہے، مگر ہندوستانی کسان اپنی جان دینے پر کیوں مجبور ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب حکومتیں اور صاحب اقتدار لوگ مملکت کی ترقی میں شامل مختلف طبقات کو ہی زچ کرنے، دبانے اور زیر کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں تو ان طبقات کے پاس مزاحمت، جان لینے اور جان دینے کے سوا کیا آپشن باقی رہ جاتا ہے؟ سو مودی کسانوں کی جان نکالنے اور کسان مودی کے ظلم کی جان نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو بےتاب ہیں۔